اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 8 جون 2021، مضمون اردو، جماعت 10ویں، موضوع اقبال اور انسانیت کا مختصر خلاصہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے خواجہ غلام سعیدین کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اقبال اور انسانیت جو خواجہ غلام سعیدین نے لکھا ہے تو اس کے بارے میں اس کا آج ہم مختصر خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کی نصابی کتاب پاکستانی اردو کی 10ویں کتاب جو ہے اس پہ یہ مضمون ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ غور سے آج کے سبق کو سنیں گے اور گھر پر بیٹھ کر اپنی کتاب کھول کر، تو میں آپ کو صفحہ نمبر بھی بتاؤں گا کتاب کا، یعنی اقبال اور انسانیت آپ اپنی کتاب پہ 89 پیج نمبر 89 پر دیکھیں گے اور شروع سے آخر تک اس مضمون کو پڑھیں گے۔ تو اب آپ سنیے، اقبال اور انسانیت کا مختصر خلاصہ۔ یہ مضمون ڈاکٹر خواجہ غلام سعیدین کا لکھا ہوا ہے، یعنی اس مضمون کو خواجہ غلام سعیدین نے لکھا ہے۔ خواجہ صاحب ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کی نثر میں سر سید جیسی سادگی، حالی جیسی سنجیدگی اور اقبال جیسا تفکر پایا جاتا ہے۔ اپنے اس مضمون میں خواجہ غلام سعیدین نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور فلسفے کا بھرپور جائزہ لیا ہے اور ہمارے سامنے علامہ اقبال کی بامقصد شاعری کی ایک واضح تصویر پیش کی ہے، جس سے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملتی ہے۔ خواجہ صاحب علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ کے مدعا و مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم اقبال کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کی شاعری میں دو خاص باتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کی شاعری میں جب اس کا جائزہ لیتے ہیں، جب خواجہ صاحب نے اس کی شاعری کا جائزہ لیا تو اس میں ان کی شاعری میں دو خاص باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک بہتر انسان کا وجود چاہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ ایک بہتر سماج کی تشکیل چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال موجودہ انسانی سماج سے مطمئن نہیں۔ ان کی شاعری کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم، رنگ، نسل، ذات پات اور ملک کے تصور نے دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے، اسے بدصورت بنا دیا ہے۔ علامہ اقبال ایک ایسی دنیا کا خواب پیش کرتے ہیں جہاں انسانوں کے درمیان بھائیوں جیسی محبت ہو، اسراری خودی۔ علامہ اقبال کی وہ مشہور، وہ معروف مثنوی ہے، یعنی پیارے بچوں، اسراری خودی علامہ اقبال کی مشہور وہ معروف مثنوی ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسی دنیا کا خواب پیش کیا ہے جو رنگ و نسل،
قوم مذہب کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہے۔ علامہ اقبال ایک بہتر انسانی سماج میں یقین رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو نسل، رنگ، ذات پات، قومیت اور علاقہ بندی کو ایک یک قلم مٹا دیتا ہے۔ لہذا اقبال کی یہی سماج زیادہ پسند ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ اس دل و دماغ کے انسان کو اپنے خوبصورت شعروں میں پیش کیا ہے جو ان نفرت کی دیواروں کو گرا کر عالمی برادری اور انسانیت کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ یہ بہتر انسان ہر لحاظ سے شریف، روادار، انسان دوست اور کشادہ دل ہوتا ہے۔ وہ فکر و فلسفہ کو ضروری سمجھتا ہے، سائنس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، لیکن دل کی دولت یعنی محبت کو ہر قسم کی دولت سے بہتر سمجھتا ہے۔ یعنی پیارے بچوں، دل کی دولت یعنی محبت کو ہر قسم کی دولت سے، یعنی محبت، آپسی بھائی چارہ محبت، اس کو ہر قسم کی دولت سے پیارے بچوں علامہ اقبال بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے سچی محبت۔ صرف عقل اور علم کے ذریعے انسان سچی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے ایک اچھی اور بامقصد زندگی کے لیے جو دوسری شرط پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کا بھی احترام کریں اور دوسروں کی خودی کا بھی احترام کریں۔ ہم نے خودی کے اس سبق کو اپنایا نہیں ہے۔ اول تو ہم اپنی خودی کا احترام کرنا نہیں جانتے، دوسروں کی خودی کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ انسان بندے مومن بن جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ مشکلات کو دور کرنے والا ہوتا ہے، اس میں مولا جیسی صفات ہوتی ہیں، اس کی آرزویں کم، مقاصد عظیم ہوتے ہیں، وہ نرم دل اور نرم مزاج ہوتا ہے، لیکن اس کا دل خدا اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ نہ تو نیا ہے اور نہ انوکھا۔ خدا کی ہر نیک بندے نے اس پیغام کو اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کی اس پیغام کو عام کیا جائے اور خود علامہ اقبال کو دنیا کے سامنے اسی انسانی وحدت کے پیغام کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال جیسی دل و دماغ کے انسان، با کمال شاعر اور فلسفی روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ یہ عظیم انسان ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں اور ہر قوم و ملت کے لیے ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے لیے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال اور ان جیسے لوگ ہر انسان اور ہر زمانے کے لیے بیش بہا دولت ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے مختصر اس سبق کا خلاصہ، یعنی آج کا ہمارا موضوع تھا اقبال اور انسانیت کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو اب اس کے بعد ہے کچھ الفاظ اور ان کے معنی۔ وحدت یعنی توحید، وحدت توحید کو کہتے ہیں ایک ہونا۔ فراغ دل یعنی ہم کہتے ہیں فراغ دل، کشادہ دل، خد و خال یعنی شکل و صورت۔ تو اس کے بعد
تحقیر یعنی حقیر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، حقارت، بے قدری. مسلح، مسلح معنی ہتھیار، یعنی ہتھیار لگائے ہوئے. معنی خیز، معنی خیز کا معنی ہے پرمعنی. سوالیہ نیک، پارسا کہیں گے یا پرہیزگار کہیں گے. رواداری بے تعصبی. انانیت خودداری، قلیل معنی تھوڑا، پوشیدہ معنی چھپا ہوا. جلیل معنی بڑا بزرگ. ابدی ہمیشہ زندہ رہنے والا. بصیرت یعنی دانائی کو کہیں گے یا عقل مندی کو کہیں گے. خرم خوش یا شاداب کہیں گے. تو کہکشاں ستاروں کا جرمٹ. عقائد عقیدہ کی جمع ہے. تو اس کے بعد ہے تشکیک یعنی شک میں ڈالنا. حافظ فارسی کا ایک معروف شاعر. افلاطون یونانی فلاسفر. سقراط یونانی فلاسفر. تو اس طرح سے یہاں پہ میں نے چند آپ کو یہ الفاظ اور ان کے معنی بتائے. تو انشاءاللہ کل کے موضوع میں ہم اس سبق کی جو سوالات ہیں ان کو میں آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا. آج اتنا ہی، باقی وسلام.